بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے انتہا درجے کے عجیب و غریب اور حیرت انگیز واقعے کی مکمل تفصیلات بیان کرنے جا رہے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک زمانے سے لے کر اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نور دور تک دجال کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا واحد اور منفرد شخص تھا۔ یہ عظیم الشان واقعہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب ہستی ہے جنہوں نے فتنہ دجال کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا، اس سے روبرو گفتگو کی، اس کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیے اور پھر بخیریت واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تمام منظر کی تفصیلات سنائے۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک سمندری سفر کی پراسرار کہانی ہے بلکہ دجال کی علامات، قیامت کی ہولناک نشانیوں اور آخرت کی تیاری کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور سبق آموز درس بھی ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کا یہ حال بیان فرماتے ہیں کہ میں پہلے عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور میرا تعلق بنی الخم اور بنو جوزام کے قبیلے سے تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں نے اپنے تقریباً 30 ساتھیوں کے ساتھ ایک سمندری سفر کا آغاز کیا۔ ہمارا بحری جہاز کافی بڑا تھا اور ابتدا میں ہوائیں بھی ہمارے موافق تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مفرور و قدرت کی مصلحت کچھ اور ہی تھی۔ جیسے ہی ہم نے کھلے سمندر کی وسعتوں میں پہنچے تو اچانک نہایت تیز ہوائیں چلنے لگی اور سمندر کی لہریں اس قدر بلند ہوئی کہ ہمارا جہاز کبھی آسمان کی طرف اڑتا اور کبھی گہرائیوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا۔ تقریباً 1 ماہ تک ہم سمندر کی موجوں میں بھٹکتے رہے۔ ہمارا کھانا ختم ہو گیا اور پینے کا پانی بھی کم پڑ گیا۔ ہر طرف جیسے موت کا رخس نظر آ رہا تھا۔ ہم نے گر گرا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کیے اور اپنی پرانی یادوں کو تازہ کیا، لیکن کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ پھر ایک دن جب ہم سب مکمل طور پر تھک چکے تھے تو دور افق پر ہمیں ایک جزیرہ نظر آیا۔ وہ جزیرہ چھوٹا سا تھا لیکن اس پر ایک نہایت عجیب سی چمک تھی۔ ہم نے ہمت کر کے وہاں جہاز کا لنگر ڈالا اور نیچے اترے۔ جزیرے پر قدم رکھتے ہی ایک نہایت عجیب الخلقت مخلوق ہمارے سامنے آئی جسے جساسہ کہا جاتا تھا۔ اس کا پورا جسم بالوں سے اس قدر بھرا ہوا تھا کہ اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی لیکن وہ انسان نہیں تھا۔ ہم نے حیرت اور خوف سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے فوراً فصیح زبان میں جواب دیا کہ میں جاسوس ہوں، یعنی جساسہ ہوں۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی دھن اور لرزہ تھا۔ پھر اس نے ہمیں حکم دیا کہ اس سامنے موجود گرجے یعنی پرانی عمارت میں جاؤ، وہاں ایک شخص تم سب کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ ہم سب یہ سن کر بہت حیران ہوئے کہ گرجا یعنی عبادت گاہ۔ ہم نے دوڑتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آگے بڑھے۔ اس پورے جزیرے پر ایک پراسرار خاموشی طاری تھی اور صرف ہوا کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ جب ہم اس گرجے کے اندر داخل ہوئے تو ہمارے سامنے ایک نہایت طاقتور، قد آور اور خوفناک شخص کھڑا تھا جس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے اور اس کے پاؤں ٹخنوں سے لے کر گھٹنوں تک وزنی لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ سرخ اور آنکھیں بڑی بڑی تھیں لیکن وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی ہیبت ناک چمک تھی جسے دیکھتے ہی انسان کا دل دہل جائے۔ اس شخص نے ہماری طرف دیکھا اور نہایت آہستہ آہستہ سوال کرنا شروع کیا۔
اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ کیا بیسان کے نخلستان میں کھجوروں پر پھل آتا ہے؟ بیسان ایک ایسی جگہ کا نام ہے جہاں بہت زرخیز کھجوریں ہوا کرتی تھی۔ ہم نے جواب دیا کہ جی ہاں، وہاں بہت اچھا پھل آتا ہے۔ اس نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ وہ وقت بہت قریب ہے جب وہاں پھل نہیں آئے گا۔ ہم حیران رہ گئے کہ اس کا کیا مطلب تھا۔ دوسرا سوال اس نے پوچھا کہ کیا بحیرہ طبریہ میں اب بھی پانی موجود ہے، جسے آج کل سی آف گلیلی کہا جاتا ہے، اور جو ایک بڑی جھیل ہے؟ ہم نے جواب دیا کہ وہاں بہت زیادہ پانی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ وقت قریب ہے جب اس کا پانی مکمل ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے تیسرا سوال پوچھا کہ کیا زغر کا چشمہ اب بھی جاری ہے، اور کیا لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں، وہاں کے لوگ اس پانی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر اس نے چوتھا اور سب سے اہم سوال یہ پوچھا کہ کیا عرب میں امی یعنی ان پڑھ نبی ظاہر ہو گئے ہیں؟ ہم نے جواب دیا کہ ہاں، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا عرب کے لوگوں نے ان سے جنگ کی؟ ہم نے بتایا کہ ہاں، جنگیں ہوئی ہے، اور وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے ہیں۔ یہ سن کر اس نے ایک لمبی اور گہری سانس لی اور کہا کہ ان لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اس سچے نبی کی اطاعت اور پیروی کریں۔ اب ہمارا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور خوف غالب تھا۔ ہم نے ہمت کر کے پوچھا کہ اب تم بتاؤ، تم کون ہو؟ اس نے ایک خوفناک اور زبردست آواز میں کہا کہ میں دجال ہوں۔ پھر اس نے مزید انکشاف کیا کہ جلد ہی مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی اور میں پوری زمین پر گھوموں گا۔ صرف 40 دن میں زمین کی کوئی ایسی جگہ باقی نہیں رہے گی جہاں میں نے قدم نہ رکھا ہو، سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ ان دو پاک شہروں میں داخل ہونے سے مجھے سختی سے روکا جائے گا۔ ہم سب یہ سن کر کانپ اٹھے کہ یہ وہی دجال تھا جس کے بارے میں تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی امتوں کو خبردار کیا تھا، اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سنتے ہی فوراً واپس اپنے جہاز کی طرف بھاگے۔ دل میں شدید خوف تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر تھا کہ ہم اب تک زندہ تھے۔ ہم جہاز پر سوار ہو کر جزیرہ عرب کی طرف روانہ ہوئے۔ اب طوفان ختم ہو چکا تھا اور ہوائیں ہماری منزل کی طرف چل رہی تھیں۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد جب ہم نے عرب کے ساحل پر پہنچے تو وہاں سے ہم سیدھے مدینہ منورہ چلے گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما تھے۔ ہم نے مسجد نبوی میں داخل ہو کر اسلام قبول کیا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میرے ساتھی پہلے عیسائی تھے، لیکن اللہ نے ہمیں اسلام کی حقانیت کی طرف رہنمائی عطا فرمائی۔ پھر انہوں نے دجال کو دیکھنے کا پورا واقعہ من وعن بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا واقعہ توجہ سے سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے فرمایا کہ یہ بالکل سچ ہے اور یہ دجال ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ دجال ابھی زنجیروں میں بندھا ہوا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب وہ آزاد کر دیا جائے گا۔
وہ ایک جھوٹا مسیح ہوگا، اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی جبکہ دوسری آنکھ انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی، اس کے ماتھے پر کافارا یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ لے گا۔ وہ باطل معجزے دکھائے گا اور مردوں کو زندہ کرنے کا جھوٹا دعویٰ کرے گا، لیکن وہ سب فریب ہوگا۔ یہ عظیم الشان واقعہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر بیان فرمایا، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک پرانی کہانی نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا انتباہ اور وارننگ ہے۔ اب ذرا ہم خود سوچیں کہ آج کے اس پرفتن دور میں ہم کس قدر تیار ہیں۔ دجال جب نکلے گا تو گمراہ لوگ اس کے پیچھے لگیں گے۔ وہ اپنی جادوگری سے جنت اور جہنم دکھائے گا، جو اس پر ایمان لائے گا اس کے لیے وہ اپنی جنت پیش کرے گا، اور جو انکار کرے گا اسے اپنی جہنم میں ڈالے گا۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوگی۔ وہ جسے جنت دکھائے گا وہ اصل میں دہکتی ہوئی جہنم ہوگی، اور جسے جہنم دکھائے گا وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہوگی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تاریخی سفر ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں کتنی واضح اور دو ٹوک ہیں۔ اس نے دجال کو بھی اپنی قدرت سے زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حتمی حکم ہوگا تبھی وہ باہر نکلے گا۔ اس سے پہلے بہت سی بڑی نشانیاں ظاہر ہوگی، جیسے سورج کا مغرب سے نکلنا، دھوئیں کا ظاہر ہونا، دابۃ الارض کا نکلنا، اور یاجوج ماجوج کا فتنہ وغیرہ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور انہوں نے بہت سی احادیث بیان کیے۔ وہ ایک جلیل القدر صحابی تھے، اور ان کا یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہمیشہ اللہ پر کامل بھروسہ رکھو، چاہے زندگی میں سمندر کی لہریں کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضرور بچا لے گا۔ اب میں آپ کو اس واقعے کی مزید کچھ ایسی تفصیلات بتاتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں یہ بات پختہ ہو جائے۔ جب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی اس پراسرار جزیرے پر اترے تو وہاں کا ماحول عام دنیا سے بالکل مختلف تھا۔ وہاں کی ہوا میں ایک عجیب سی بو تھی، اور درخت بہت کم تھے، لیکن جہاں جہاں موجود تھے وہ بہت بڑے اور قدیم تھے۔ جساسا کی شکل ایسی تھی جو کبھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ وہ ہر طرف ایسے گھومتا تھا جیسے کسی قیدی پر پہرا دے رہا ہو۔ جب وہ بولا تو اس کی زبان تو صاف تھی، لیکن اس کے بولنے کے انداز میں ایک چھپا ہوا خوف تھا۔ گرجے کے اندر جب وہ زنجیروں والا شخص نظر آیا تو سب کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ وہ شخص اتنا طاقتور لگ رہا تھا کہ اگر وہ زنجیریں نہ ہوتی تو وہ ایک ہی جھٹکے میں سب کو فنا کر دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم نے اسے قید کر رکھا تھا۔ اس کے ہر سوال کے جواب پر اس کا مسکرانا یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ جو کچھ وہ پوچھ رہا ہے وہ سب حقیقت بننے والا ہے۔ بیسان کی کھجوروں کا ذکر آج بھی یاد رکھیے، کیونکہ آج بیسان کے علاقے میں زراعت بری طرح متاثر ہو رہی ہے اور پانی کی شدید کمی ہے۔ بحیرہ طبریہ کے سطح بھی مسلسل کم ہو رہی ہے، اور زغر کا چشمہ جو فلسطین کے علاقے میں ہیں وہ بھی خشک ہونے کے قریب ہیں۔ یہ تمام نشانیاں دجال کی آمد کی طرف واضح اشارہ کر رہی ہے۔ جب اس نے پوچھا کہ کیا سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی، جیسے وہ سوچ رہا ہو کہ اب میرا نکلنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔
پھر جب اس نے سنا کہ عربوں نے ان سے جنگ کی تو وہ خوش ہوا، لیکن جب ہجرت کی کا ذکر ہوا تو اس نے کہا کہ ان کی اطاعت کرو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ملعون بھی جانتا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ دجال کا یہ اعتراف خود اس کی اپنی زبان سے نکلا کہ وہ دجال ہے، یہ اللہ کی عظیم نشانی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکا جب تک اللہ نے نہ چاہا۔ واپسی کا سفر بھی آسان نہیں تھا کیونکہ ہوائیں اب بھی تیز تھی، لیکن ہمارے دلوں میں ایک سکون تھا کہ ہم ایک بہت بڑے غیب کے راز سے واقف ہو کر جا رہے ہیں۔ مدینہ پہنچ کر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی تصدیق فرمائی اور امت مسلمہ کو اس سے آگاہ کرنے کا حکم دیا۔ آج ہم جو یہ ایمان افروز واقعہ سن رہے ہیں، یہ صرف تفریح کے لیے نہیں بلکہ ہماری روحانی تیاری کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچنے کا بہترین نسخہ یہ ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات تلاوت کی جائے۔ جو شخص ان کی پابندی کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو کبھی بھی کسی حال میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سمندر کی اتنی گہرائی میں بھی اللہ کی مدد اور رہنمائی موجود تھی۔ وہ واحد شخص جو دجال کو دیکھ کر واپس آیا، اس نے سچے دل سے اسلام قبول کیا اور امت کے لیے ایک دائمی سبق چھوڑ گیا۔ اب ہمیں خود سوچنا ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم آج دجال کے زمانے میں ہوتے تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا؟ کیا ہم اس کے جھوٹے معجزوں سے مرعوب ہو جاتے یا اللہ کی کتاب اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مضبوطی سے قائم رہتے؟ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قیامت بہت قریب ہے اور اس کی نشانی ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ کثرت سے توبہ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے رہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ بیان کر کے ثابت کر دیا کہ دجال کوئی افسانہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ وہ ضرور آئے گا، لیکن جو اللہ پر پختہ بھروسہ رکھے گا وہی محفوظ رہے گا۔ یہ تھا دجال کو دیکھنے والے واحد صحابی کا مستند واقعہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دجال کے فتنے سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ سامعین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو اور ایمان افروز واقعہ اچھا لگا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت 99 ناموں میں سے کوئی ایک پیارا سا نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔